بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اعراف آیت نمبر 143 جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلًا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلًا۔ خداوند عالم نے جب یہ بنی اسرائیل مصر میں تھے اور یہ فرعون ہلاک نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے وعدہ کیا تھا، اور جناب موسیٰ نے یہ بنی اسرائیل سے وعدہ کر لیا تھا کہ تھوڑے دن صبر کرو، تھوڑے دن ان مصیبتوں کو جو ہے جھیل لو، تم جو ہے اللہ تمہیں ایک دن ایسا آئے گا جب یہ فرعون ہلاک ہوگا اور طاقت، قوت، ہدایت تمہیں عطا کی جائے گی۔ اللہ تمہیں کتاب بھی دے گا، ہدایت بھی دے گا، حکمرانی بھی دے گا، بس تھوڑے دن صبر کرو۔ اب یہ دریائے نیل سے جب پار ہو گئے، گزر کے آ گئے، تو جناب اللہ نے، خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو کوہ طور پر کتاب دینے کے لیے بلایا، اور قرآن کہتا ہے 30 دن تک وہاں بلایا تھا، پھر 10 دن اور ایکسٹینشن، 10 دن اور اضافہ کیا، اور یہ 10 دن اضافہ جب ہو گیا تو جناب موسیٰ کو اللہ نے کتاب الواح دیا، کہا موسیٰ جاؤ۔ جب جناب موسیٰ نیچے آئے تو اللہ نے جاتے رہتے وہ کتاب دیا اور کہا کہ موسیٰ جاؤ، تمہاری قوم گمراہ ہو گئی، ان کی خبر لو، جاؤ ان کی خبر لو۔ اب جناب موسیٰ تو اتنی محنت کر کے بنی اسرائیل کو اس پریشانی سے نجات دلا کر کتاب لے کر آئے تھے، ایسی کتاب جو کتاب ہدایت ہو، جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کا چلہ کر کے آئے تھے، اتنے دنوں سے وعدے پر وعدہ اللہ کر رہا تھا اور یہ بنی اسرائیل کو جناب موسیٰ دے رہے تھے۔ اب وہ لے کر آئے تو یہاں مسئلہ یہ ہو گیا کہ پوری قوم گمراہ ہو گئے، اب یہ کتاب ہوگی کیا؟ اب دیکھیے، اسی لیے قرآن کہتا ہے اب جب نیچے آئے دیکھا کہ وہ قوم ان کی چلا رہی ہے، رو رہی ہے بتوں کے سامنے، تو غصے سے جناب موسیٰ غضبان اسفا، یہ قرآن کہتا ہے کہ جناب موسیٰ غصے اور جو ہے افسوس کے ساتھ اپنے بھائی ہارون کی طرف بڑھے، اور بڑی عجیب جو ہے قرآن کی آیت ہے کہ جناب موسیٰ نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لیا، اور داڑھی پکڑنے کے بعد جناب موسیٰ جو ہے اتنا غضبناک تھے کہ ان کی داڑھی پکڑ کر اور کہتے تھے کہ تم نے میری قوم کو گمراہ ہوتے دیکھا اور تم نے ان کو ہدایت کرنے کے لیے کوشش نہیں کی، اور اگر یہ اس حد تک تھے تو ان سے تم نے جنگ نہیں کیا۔ تو جناب موسیٰ کے بھائی نے پلٹ کے کہا کہ بھائی آپ مجھے ملامت نہ کریں، میری سرزنش نہ کریں، مجھے بڑا بڑا نہ کہیں، میرے بال اور یہ داڑھی نہ نوچیں، میں نے جو میری سمجھانے کی طاقت تھی اس کو استعمال کیا، میں نے انہیں بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ سب میرے خلاف ہو گئے، اور اس حد تک کے خلاف ہو گئے کہ اگر میں ان کو روکنے جاتا تو یہ بہت ممکن تھا مجھے قتل کر دیتے، پوری قوم ایک طرف، میں اکیلا کمزور پڑ گیا۔ نتیجے میں اگر میں تلوار اٹھا لیتا تو میں ان سب کو حساب کتاب برباد کر سکتا تھا، لیکن مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو آپ کہیں گے کہ میرے جو قبیلہ ہے بنی اسرائیل، تم نے اس میں تفرقہ ڈال دیا۔ میں اس بنا پر مظلومی کی حالت میں یہ سب دیکھتے رہا اور غصہ کھاتا رہا، لیکن ان کو روک نہیں سکا۔ اب دیکھیے، پوری قوم ایک طرف سے جن کو دریائے نیل سے باہر لے کر آئے ہیں، فرعون سے چھڑایا ہے، وہ اب جب وہ وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آیا کہ ساری مصیبت کا خاتمہ ہونے والا ہے، انہیں کتاب ہدایت ملنے والی ہے، انہیں سرداری ملنے والی ہے، ان کو زمین کی جو ملکیت اور سرداری اس پہ حکومت ملنے والی، ایسے بھی یہ کام کر بیٹھے۔ اب جناب موسیٰ نے تو بھائی سے یہ سب جان لیا، اور جب انہوں نے کہہ دیا تو قرآن کہتا اتنا افسوس جناب موسیٰ کو ہوا، اتنا افسوس کہ وہ
کئی دن لگ گئے جناب موسیٰ کو خالی ان کا یہ غصہ ٹھنڈا کرنے کے. اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب اس کے علاج کے لیے جناب موسیٰ نے سوچا اس کا علاج کیا ہے. تو پہلے جس نے فساد کی جڑ تھی اس کے پاس گئے, اور سامری جو ہے جو سارے فساد کا جڑ تھا اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, اور تم نے کیوں جو ہے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا, اور کیسے گمراہ کر دیا. تو اس نے کہا دیکھیے میرے پاس جو صلاحیت ہے وہ ان سب میں سے آپ کی امت میں سے کسی کے پاس صلاحیت نہیں. میں نے اپنی عقل کا استعمال کیا, اور جب جو ہے بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے کسی نبی کی پیر کی مٹی, یا بعض روایتیں الگ الگ ہیں, فرشتے کی جناب جبریل کے گھوڑے کی مٹی لے لیا, اور آپ جب چلے گئے کوہ طور پر میعاد پورا کرنے کے لیے, عہد و پیمان پورا کرنے کے لیے, تو میں نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے سارے لوگوں سے زیورات جمع کیا, اس کو پگھلایا, اس کو یہ جو گائے کی شکل میں دیا, اور پھر جو ہے وہ مٹی جو ہے اس کے منہ میں مارا, یہ گائے آواز دینے لگی. میں نے اس وقت یہ بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا بھی خدا ہے اور موسیٰ بھی خدا ہے, اس کا سجدہ کرو. وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. جناب موسیٰ نے کہا اچھا اب تو تمہارا ہم پہلے تمہارے ہی جو ہے اس کا علاج ہونا چاہیے. نتیجے میں جناب موسیٰ نے ان کو جو ہے سامری کو, جس نے جو ہے اس مصیبت کو ایجاد کیا تھا, اس کو وہاں سے باہر نکالا, اور خداوند عالم نے اس کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ اب وہ لوگوں کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا, نہ ہی ان کے اجتماع میں شرکت کر سکتا تھا. اور جناب موسیٰ نے اس گائے کے بچڑے کو آگ میں جلا دیا اور دریا میں پھینک دیا, اور کہا کہ بھیا دیکھو یہ سارا جرم ختم. پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے بہت بڑا گناہ کیا خدا کی عبادت میں, خدا کی عبادت کو چھوڑ کو گائے کی پرستی میں لگ گئے, یہ بہت بڑا گناہ, اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو تم بہت بھیانک تمہارا نتیجہ ہوگا. ٹھیک ہے, جناب موسیٰ نے انہیں سکھایا اور انہوں نے توبہ کیا, اور جناب موسیٰ سے بھی کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے آپ خدا سے دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ کب دریائے نیل سے نکل کر فوراً یہ واقع. پھر اسی جو ہے اب جناب موسیٰ لے کر ان کو آئے, آگے بڑھے, اب ایک جگہ ان کو سکونت دی. تو اب تاریخ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے, اور یہ جو ہے ابھی واقعے میں نے آپ کے ذکر کیا, وہ واقعہ یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ ان لوگ کو دھیرے دھیرے لے کے فلسطین کی طرف بڑھ رہے تھے, تو فلسطین پر کسی کی اور حکومت تھی. اب جناب موسیٰ پھر سے وہ کتاب تو لائے, تو کتاب مل گئی, لیڈر مل گیا, اب زمین ملنا چاہیے تھا, وہ خطہ ملنا چاہیے تھا, وہ سرزمین ملنا چاہیے تھا. اب دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے, جناب موسیٰ ان کو لے کر, اتنی بڑی قوم کو لے کر فلسطین کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک جناب موسیٰ کے جاسوسوں نے آ کر خبر دی کہ موسیٰ وہ بڑے طاقتور ہیں فلسطین کے لوگ, وہاں کوئی اور بادشاہ حکومت کر رہا, کیا آپ کے لوگوں میں یہ دم خم ہے کہ ان سے لڑائی کر سکے, ان سے جنگ کر سکے, ان میں روح جہاد ہے یا نہیں ہے. جب یہ کہا کہ, اور جناب موسیٰ نے لوگوں کو آ کے بتایا کہ بھائی جاسوس ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم فلسطین کی اللہ تمہیں بے شک حکومت دینے کا تمہیں وعدہ کیا ہے, تم وہاں کے مالک بنو گے, لیکن پہلے وہاں تو ظالموں اور جابروں کو باہر نکالنا پڑے گا. جب بنی اسرائیل نے یہ سنا تو جو اتنے سالوں تک غلامی میں رہ چکے ہوں, جن کے اندر روح ایمان مردہ ہو چکا ہو, جب یہ سنا تو وہ جناب موسیٰ اور ہارون سے یہ کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے لڑنے اڑنے کی, اے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی جائیں اور ان بادشاہوں کو وہاں سے باہر نکال دے, جب آپ جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم فلسطین میں آ جائیں گے, حکومت کریں گے. جناب موسیٰ نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے بھائی جائیں
وہاں لڑائی کریں، جہاد کریں، اور جب جیت جائیں گے، کامیاب بن جائیں گے تو ہم آئیں گے اور پھر حکومت کریں گے، ہم آرام کریں گے، استراحت کریں گے۔ اس وقت جناب موسیٰ نے اللہ سے دعا کی۔ آپ دیکھیے کیسی دعا ہے، اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں مالک ہوں اپنی اور اپنے بھائی کی جان کی، اور اے میرے معبود تو بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اب میں ان کو کیسے لے کر جاؤں، ان میں کیسے روح جہاد پیدا کروں۔ اے اللہ میں تو نہیں بول سکتا ہوں، اب تو ہی اس قوم اور میرے درمیان فیصلہ کر دے۔ جب جناب موسیٰ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ اب تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، میں نے کوشش کی، میں نے سمجھایا، لیکن اب یہاں آ کر یہ بیٹھ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جاؤ تم لڑو، اگر جیت گئے تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وحی کیا کہ موسیٰ جاؤ ان سے کہہ دو اب تم فلسطین کی سرزمین پر داخل ہونا تمہارا حرام ہے، وہ حکومت جو تمہیں ملنے والی تھی اب وہ حکومت تک تمہیں رسائی نہیں ہوگی، اب تمہاری قسمت میں وہ زمین نہیں لکھی ہے، بلکہ اس جو ہے تمہارے اس بدمعاشی کی بنا پر، تمہاری اس کوتاہی کی بنا پر، تمہارے اس جو ہے بہانہ بازی کی بنا پر 40 سال تک وادی تیہ میں ایک سنسان بیابان وہاں تمہیں گھومتے رہنا پڑے گا۔ اور عجیب یہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ یہ رات بھر چلتے تھے اور صبح ہوتی تھی تو جہاں سے چلے تھے وہیں ان کو ملتا تھا، جہاں سے زیادہ وہیں آ گئے۔ اس کو کہتے تھے وادی تیہ میں 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے۔ اور آپ دیکھیے کس حد تک، اب کبھی سوچئے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، 40 سال تک کیوں؟ یہ بہت ہے نا سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا، ہمارے بچوں کے بھی جوانوں کے سب کے ذہن میں 40 سال کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک سبب یہ بتایا گیا ہے، 40 سال میں جو بوڑھے تھے وہ اللہ کو دھیرے دھیرے پیارے ہو رہے تھے اور ایک نئی جوان نسل پیدا ہو رہی تھی، ایسی جوان نسل جن کا ایمان جناب موسیٰ کی ہدایت سے لبریز تھا، جن کی روح قوی تھی، جن کے جذبے سرشار تھے۔ اور آج تاریخ کہتی ہے وہ 40 سال گزرا اور ایک جوان نئی نسل پیدا ہوئی جس نے اس ارض مقدس کو فتح کیا اور ان کی بنی اسرائیل کی حکومت بنی فلسطین میں قائم ہوئی۔ لیکن کب یہ ہوا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ اس وقت ہوا جب اسی وادی تیہ میں جناب موسیٰ اور جناب ہارون دونوں کو اسی وادی تیہ میں جو ہے وفات یا شہادت ہوئی۔ جناب موسیٰ اس قوم کو چھوڑ کر تاریخ کہتی ہے کہ وہ کوہ حور پر گئے اور دونوں بھائی وہاں پر گئے اور وہیں پر جناب ہارون کا انتقال ہوا اور جناب موسیٰ نے انہیں وہاں پر دفن کر دیا۔ اور جب جناب موسیٰ نیچے اس پہاڑ کے آئے تو بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ پر الزام لگایا۔ اب دیکھیے بڑی عجیب بات نہیں ہے کہ جناب موسیٰ پر الزام تراشی کی۔ کس بات کی الزام تراشی کی؟ اس بات کی کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو قتل کر دیا، اچھا موقع ہے کہ آپ نے لے گئے وہاں، کون دیکھتا ہے اس پہاڑ پر اکیلے، اور ان کو مار دیا۔ جناب موسیٰ اتنا ان کو افسوس ہوا، اور جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میرا بھائی ہے، میں کیسے اس کو قتل کر سکتا ہوں، میں کیسے اس کو مار سکتا ہوں، ہم دونوں نبی معصوم نبی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنی فطری موت سے اس دنیا میں گئے، تو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو جناب موسیٰ نے یہ کام کیا کہ اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس تہمت جو میرے اوپر لگا رہی اس تہمت کو تو میرے وجود سے دھل دے۔ تو خداوند عالم نے اس وقت بنی اسرائیل کے آنکھوں سے پردہ ہٹا۔ اب دیکھیے اپنے نبی، وہ نبی جتنے سالوں سے ان کے لیے
اپنی جان دے رہا ہے، کیا کیا ہدایت کے لیے کر رہا ہے، اسی نبی پہ تہمت لگاتے، اسی نبی کے اوپر انگلی اٹھاتے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب ہارون ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا بدن صحیح و سالم ہے اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اس منظر کو جب انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے جان لیا کہ جناب موسیٰ نے انہیں قتل نہیں کیا۔ پھر کچھ سال گزرا اور جناب موسیٰ بھی کورِ نبوہ پر انتقال فرما گئے، اور وہ جو ہے ان کو بھی اسی جگہ سے جہاں کوہ نبوہ تھا وہیں سے سرزمین مقدس فلسطین اور بیت المقدس دکھائی دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کی روح قبض کی اور وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے بعد یوشع ابن نون جو جناب موسیٰ کے وصی تھے، ان کی سربراہی میں یہ جو ہے سرزمین موعود، جس کو سرزمین فلسطین بھی کہا جاتا ہے، بیت القدس بھی کہا جاتا ہے، وہاں گئے اور انہوں نے ان کی سربراہی میں اس پہ فتح یاب کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا۔ اب میں یہاں پر وہ کنکلوژن کے بارے میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ واقعہ جو ہے 100% پیغمبر ہمارے نبی ان کی اوصیہ سے ملتا جلتا ہے۔ جناب ہارون، آپ دیکھیں جناب موسیٰ ادھر کوہ طور پر گئے 40 دن کے لیے، کیا ہوا؟ پوری قوم بت پرستی کی طرف چلی گئی۔ کس بنا پر؟ ایک منافق کے بنا پر۔ آج ایگزیکٹلی یہی چیز اسلام میں ہوئی۔ اللہ کا رسول جب اس دنیا سے گیا تو آپ دیکھیے پوری تاریخ متفق ہے اس بات کے لیے، ساری تاریخ میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ ادھر اللہ کے رسول نے آنکھ بند کی اور کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا کہ علی علیہ السلام آ کر مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تو ساری طرف سے ٹوٹ پڑتے ان کے اوپر، حتیٰ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، میں نے خود انہی آنکھوں سے دیکھا، فرمایا اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ نہیں تم لوگ غلط ہو یا تلوار اٹھا لیتا تو یہ مجھے اور میرے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، اور کہیں بھی دور دور تک جو ہے اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا۔ اسی لیے جب کسی نے مولا پر اعتراض کیا تھا، ایگزیکٹلی یہی دلیل امام نے پیش کیا جو جناب ہارون نے قرآن میں پیش کیا۔ جو قرآن کہے تھے وہ کیا تھے؟ اے میرے بھائی، جیسے جناب ہارون کا داڑھی پکڑ کے جناب موسیٰ اور بال پکڑ کے کھینچ رہے تھے، تو جناب ہارون نے کہا بھیا میں کوشش بہت کی ان کو روکنے کی، لیکن انہوں ایک طرف ہو گئے، باقیلا پر، اور کادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ اگر میں کچھ اور کہتا تو مجھے مار دیتے۔ میں نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی کہ آپ کہیں گے میری قوم کو آپ نے تفرقہ نہیں۔ ایگزیکٹلی یہی دلیل امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے بعد جو ہے خلفاء کے زمانہ جب گزر گیا اور کوفے میں امام سے پوچھا گیا کہ آپ 25 سال خاموش کیوں رہے، تو امام نے یہی دلیل بعین ہی پیش کی۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، آپ دوسرا پہلو پہ دیکھیے۔ دوسرا پہلو ہے وہ ہماری شہزادی نے فرمایا، اگر موسیٰ کی قوم جناب موسیٰ کی بات مان لیتی اور ان کے جو ہے کوہ طور پہ جانے کے بعد 40 دن کا جو وعدہ تھا پورا ہونے کے بعد وہ جناب ہارون کی باتوں پہ عمل کرتی، تو کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتا تھا؟ خود جناب موسیٰ کہتے تھے، یہ ہوتا تھا کہ اللہ تمہیں کتاب، تمہیں رہنما، تمہیں سرزمین، تمہیں حکومت، سب تمہیں دے دیتا۔ تمہاری ایک غلطی کے بنا پر ہوا کیا؟ ایک منافق روئے جو ہے کرسی پہ بیٹھ گیا اور اس نے جو ہے اسلام کا تیاں پاچا کر دیا، بالکل اسی طرح جیسے بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ آیا واقعاً خداوند عالم نے یہ جو واقعہ سنایا ہمیں صرف اس لیے سنایا کہ اللہ کو بنی اسرائیل بہت پسند تھے؟ نہیں میرے بھائی، نہیں میرے معزز دوستوں، نہیں میرے بچوں، نہیں میرے جوانوں، اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں کہا ہے
کہ یہ جو ہماری امت میں ایک بال کا فرق نہیں آئے گا جو بنی اسرائیل میں ہوا. اور اگر یہی کہنا چاہتے ہیں مثبت میں، اگر امت محمد آج بھی رسول اللہ کے جانشینوں کی طرف رخ کر لے تو قرآن موجود ہے، رہبر موجود ہے، زمین اللہ کی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، میں اپنی زمین کا مالک اپنے نیک بندوں کو بنانا چاہتا ہوں، شیطانوں کو نہیں بنانا چاہتا ہوں، شیطانوں کو نہیں دینا چاہتا ہوں. اب آپ سوچئے یہ کتنا اس واقعے سے کتنا ملتا ہے. علی علیہ السلام پیغمبر کی طرح، علی علیہ السلام اماموں کا مار دیا گیا، بالکل اسی طرح جیسے جناب موسیٰ اور ہارون اس دنیا سے چلے گئے. اور اب کون نجات دے گا؟ ان کا بیٹا جو وسیع پیغمبر. کب نجات دے گا؟ جیسے وہ 40 سال تک وادی تیہ میں حرکت جو ہے گھومتے رہے، ان کی روح مردہ ہو چکی تھی. تو جب تک اس قوم میں وہ روح کی تازگی اماموں کی رہنمائی سے نہیں ہوگی، اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا، اس وقت تک حالات نہیں بدلیں گے. بس ایک چھوٹی سی بات ذکر کر کے اس واقعے میں آپ کو اس واقعے سے پورا کر لیتا ہوں، اور ہم نیکسٹ انشاءاللہ دوسرے واقعے میں جائیں گے. ایک بہت مشہور یہی واقعہ ہے، اور وہ جناب موسیٰ کی زندگی میں ہے. اب میں نے پورا کر لیا تھا، لیکن اب چونکہ ہمارے پاس 2-4 منٹ وقت ہے تو ایک وہ چھوٹی سی بات ذکر کر کے بنی اسرائیل کی اس واقعے کو سمیٹ لیتا ہوں. ہمارے پاس یہ آیت آپ پڑھ سکتے ہو. اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ، کہ دیکھو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس قاتل کا پتہ لگانا چاہتے ہو تو تم کیا کرو، ایک گائے کو ذبح کرو. گائے کے جو ہے جب ذبح کرو گے تو اس کے پیر کے ایک حصے کو مردے کے جسم سے یا اس کی زبان کو مردے کے جسم سے لگاؤ گے تو یہ جو ہے گائے بول اٹھے گی، اور ارے یہ جو ہے مردہ زندہ ہو جائے گا، اور یہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا. تو سارے کے سارے لوگ کہتے تھے، اس میں جو کردار تھا، جو پارٹیسپیٹر تھے وہ کیسے تھے؟ جو قاتل تھے وہی جو ہے کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے فلاں قبیلے نے ہمارے اس وارث کو مارا ہے، ہم ان کی اولاد کو اس کے بدلے میں قتل کریں. اچھا انہوں نے کیوں مارا تھا؟ اب قرآن جو ہے اور حدیثیں ہمارے پاس کہتی ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جس نے مارا تھا وہ چچا کا لڑکا تھا اور اپنے چچا زاد کو مارا تھا. اس نے مارا اس لیے تھا کہ اس کے ہی کسی رشتے کی لڑکی، اس کے خاندان کی لڑکی اس سے شادی کر رہی تھی. وہ سوچتا تھا اگر یہ شادی نہ کرے تو میرے ساتھ شادی ہو جائے، اس بنا پر مار دیا. دوسرے قبیلے پر الزام لگا دیا. دوسرا قبیلہ جناب موسیٰ کا دشمن تھا جن کو عمالقہ کہا جاتا. اب ان کے جو ہے عمالقہ کے بچوں کو پکڑ کے لاگے باندھ دیا گیا کہ بھئی قصاص میں مارا جائے گا. اب جناب موسیٰ کو اس کی سمجھ میں نہیں قاتل کیسے پتہ لگا. جناب موسیٰ نے یہ حل بتایا. تو جب جناب موسیٰ نے حل بتایا تو بنی اسرائیل بڑے اجڑ قسم کے لوگ. اب دیکھیے اللہ نے کہہ دیا تھا جناب موسیٰ کو معجزہ دیکھتے رہے، نبوت جانتے تھے، ان کو مان لینا چاہیے تھا اور ذبح کر دیتے تھے. لیکن انہوں نے پہلے تو یہ کہا موسیٰ ہمارا مذاق نہ اڑاؤ، نہیں موسیٰ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے. آخر قاتل کو جاننے کے لیے گائے کے ذبح کرنے سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ بتائیے آپ اسے کیا تعلق. گائے ذبح کرنا ایک الگ مسئلہ ہے اور یہ جو ہے قاتل کا پتہ لگانا الگ مسئلہ ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ میں نہ تو جاہل ہوں اور نہ ہی میں کسی کا مذاق اڑانے والا. مذاق اڑانا جاہلوں کا کام. کبھی بھی ایک بندہ کسی بندے کا مذاق نہیں اڑا. ٹھیک ہے. اب جب دیکھا کہ جناب موسیٰ سیریس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم جاننا تو یہ طریقہ. تو انہوں نے پوچھا اچھا اب یہ پوچھ لیجئے کہ وہ کس کلر کی گائے ہو. تو جناب موسیٰ نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نہ ہی جو ہے سفید ہو نہ ہی کالی ہو،
सफराउन, पीले रंग की हो, और वो भी इतना पीला ना हो कि बुरी लगे। तसुर्रुन नाज़रीन, देखने वालों को देखकर अच्छा लगे कि ये ऐसी गाय है। तो कहा और ये तो हमें इस तरह आपने बताया है, और ये कलर कहाँ मिलेगा, कुछ और निशानी की बताइए, कैसी गाय, छोटी बड़ी। तो जनाब मूसा ने कहा कि अल्लाह कह रहा है ना बहुत उम्र से दराज हो और ना ही बिल्कुल बच्ची हो, इस तरह के। कहा कि मूसा अभी भी हमारे लिए वाज़ेह नहीं हुआ, जरा और खुदा से पूछ रही है। तो अल्लाह ने कहा कि ऐसी गाय हो जो ना अभी सिंचाई के काम में इस्तेमाल होती हो और ना ही दूसरे काम उससे किया जाता, बल्कि इसी के दरमियान की मुद्दत में हो। अब आप देखिए, जितना सवाल कर रहे हैं वो उतना ही सख्ती बढ़ती जा रही है। और आज हमारे पास तारीख ये कहती है, अब जब ये ढूंढने निकले ये बनी इसराइल के लोग, तो पूरे शहरों गांव गांव में ढूंढते ढूंढते जो है वहां पर पहुंचे। देखा एक उसी तरह की निशानी की एक गाय मौजूद है। अब जब गए खरीदने के लिए, खरीदना है हमें, तो उससे हमें बेचना नहीं है, तो कहा नहीं हमें खरीदना ही है। तो हमारे पास रवायतें मुख्तलिफ किस्म की है। कहते भाई देखो, अब इसकी कीमत जो है हमारी माँ बताएगी, हम नहीं बताएंगे। पूछा कितना, कहा ये 50। तो 50, तो उसने 50 नहीं 100। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। अच्छा हम पूछ के आते हैं। जब पूछ के आते कहा नहीं 200। फिर 200 1000 पे पहुंच गए, 1000 से 2000 तक पहुंच गए। और बाद में तो कुरान ये कहता है क्या इस जो है ज़िबा करोगे, इसकी खाल में जितना सोना आ जाए उतना लेंगे हम। अच्छा अब जो है ये जो अमाले का कबीला था, जो जरा जो है मूसा का दुश्मन था और हमेशा जंग जदाल के लिए तैयार रहता था, वो कहते इतना तो आप हमारे साथ जुल्म करें, इतनी कीमत थोड़ी थी, 20 दीनार की 20 दिरहम की मिलती है और आप इतना पैसा। कहा भाई देखो, जरा मूसा अगर कह दें तो फ्री में दूंगा, और अगर नहीं कहेंगे तो इससे कम की कीमत पे नहीं। आपको लेना हो लीजिए, ना लेना हो ना लीजिए। पर हमारे पास पैसा नहीं, कहा पूरे कबीले वाले जमा करके दो। अब उन्हीं कबीले में मशवरा दे, देखो अगर हमने नहीं माने इनकी बात तो हमारे बच्चों को किसास मार दिया जाएगा और तोहमत हमारे ऊपर लग जाएगी। तो हमें ये तोहमत नहीं चाहिए, हमें ये जो है धुल देना चाहिए, हमारे ऊपर से इल्जाम हट जाना चाहिए। ये बहस जदाल चलता रहा, यहाँ तक कि उतने जो है उसमें ये गाय खरीदी गई और लाई गई, सारे मजमे को बुलाया गया। और जब सारा मजमा आ गया तो जनाब मूसा ने कहा भाई ये जिबा करो। जिबा किया, उसके गोश्त का टुकड़ा लाए और जवान के जिस्म से लगाया गया। जनाब मूसा ने हाथ उठाए कि अल्लाह इसको जिंदा कर दे। वो बच्चा उठा और उसने अपने चचा जाद या कोई रिश्तेदार की तरफ से इसने मुझे मारा, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर हमारे पास तारीख है कि जनाब मूसा ने उस बच्चे के लिए और उस बच्ची के लिए दुआ की और वो बहुत सालों तक जिंदा रहे। और दूसरी तरफ हमारे पास तारीख ये कहती है, ये जो जो दूसरी तरफ मामले साहिब मामला थे, जिनको गाय को इतना पैसा मिला था, कहते थे वो इसलिए कि उसकी निगाहों में माँ बाप का एहतराम और माँ बाप की खिदमत करने का अल्लाह ने उसे सिला अता किया। तो आप देखिए इस वाक़े में बहुत बड़ी सीख है कि खुदावंद आलम अगर कोई माँ बाप की खिदमत करता है, इताअत करता है, तो उसको ऐसा सिला देता है जिसका कोई इंसान जो है तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर जब इतना पैसा मिल गया तो जनाब मूसा के पास गया, इतना पैसा मिल गया, आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे ये पैसा इस्तेमाल करने की ताकत दे और सही इस्तेमाल कर सकूं। हमारे पास रवायत मौजूद है, जनाब मूसा ने दुआ की, खुदा ने उस आदमी को उस पैसे से लज्जत उठाने और बेहतर इस्तेमाल करने की तौफीक दी। इतने तूल और तफसील के साथ ये जनाब मूसा का वाकया खुदावंद आलम ने जिक्र किया है। उसकी वजह ये है कि ये बड़े मिजाज के डावाडोल इंसान थे। आप देखिए इतनी बार इनको, मैंने कहा बहुत सारे वाकयात मैंने छोड़ दिए, इतनी बार तौबा किया, फिर तोड़ा, फिर कहा कि ईमान लाए, फिर अल्लाह से कहो कि हमारे लिए मन्नो सलवा भेजे, और कितनी कितनी आज जो है आयतें इसी के ऊपर है। अल्लाह इनके नखरा उठाता है, इन्हें सरजनिश करता है, सजा देता है, फिर से ये
تو یہ واقعات جو ہے جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل کا بڑے نشیب و فراز سے گزرا ہے، بڑے اتار و چڑھاؤ سے گزرا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے امت اسلامی بھی اسی طرح کے اتار و چڑھاؤ سے گزرے گی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے جب انسان اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اللہ کہتا ہے دیکھو تم سیکھ لینا، اگر اس طرح کے نشے و اس فراز سے بچنا چاہتے ہو تو ہدایت کا راستہ کبھی اپنے ہاتھوں سے جانے نہ دینا، وہ علم جو یقینی ہو اس کی تلاش میں ہمیشہ رہنا، جب مل جائے تو سینے سے لگائے رکھنا، کبھی بھی اس میں اس حق کے سلسلے میں، اس جو ہے صراط مستقیم کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہ کرنا، اور کبھی بھی خدا سے لجبازی نہ کرنا، خدا سے اس طرح ٹیڑھی باتیں نہ کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ اسی بنی اسرائیل کی طرح تمہیں سزا بھگتنا پڑے گا۔ میں بات ختم کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس واقعے سے زندگی کے مختلف مراحل میں وہ سیکھ ادا کرے کہ ہم اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی پیروکار بن سکتے ہیں، اور امام کے لیے اپنی جان، مال، عزت سب دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ آقا کا ظہور جلدی سے ہو سکے اور ہم سب اس پرچم کے ساتھ، اس پرچم کے سائے میں آقا کی نصرت اور مدد کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔